دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ PIA فلائٹ 661 ایک مسافر جہاز تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے حادثہ پیش آنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی اسلام آباد سے گوادر تک کا سفر کیا تھا۔ اس جہاز کی تاریخ بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس جہاز کو پہلی دفعہ 3 مئی 2007 کو اڑایا گیا اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد 14 مئی 2007 کو اس کو PIA کے حوالے کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بالکل نیا PIA نے خریدا تھا۔ لیکن اس سے ٹھیک 2 سال کے بعد 30 مئی 2009 کو اس جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارتے ہوئے کافی نقصان پہنچ گیا تھا، لیکن پھر اس کو ریپیئر کر لیا گیا اور یہ پھر سے استعمال ہونے لگا۔ اس واقعے کے 5 سال بعد 2014 میں اس جہاز کا انجن کام کرنا بند ہو گیا، لیکن اس انجن کی جگہ ایک نیا انجن لگا دیا گیا اور پھر اس جہاز میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس ATR جہاز کو پہلی دفعہ اڑانے والے پائلٹ نے کئی دفعہ PIA کی انتظامیہ کو بتایا کہ یہ ATR جہاز خطرناک روٹ پر اڑنے کے قابل ہی نہیں ہے اور ان جہازوں کو فوری طور پر یا تو اڑنے سے روکا جائے یا کم از کم وہ خطرناک روٹس جہاں پہاڑ شامل ہوتے ہیں پہ اڑنے سے روکا جائے۔ لیکن PIA کی انتظامیہ نے ان باتوں پر کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ دوستو 7 دسمبر 2016 کو یہ بدقسمت جہاز چترال ایئرپورٹ پر اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس جہاز نے 3:30 بجے چترال سے اڑنا تھا اور تقریباً 4:40 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ یہ سفر 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا۔ اس جہاز میں 42 مسافر سفر کر رہے تھے۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ 5 کریو ممبرز بشمول 2 پائلٹس بھی اس جہاز کے بدقسمت مسافروں میں شامل تھے۔ تو کل ملا کر 47 لوگ اس جہاز میں موجود تھے۔ ان مسافروں میں پاکستان کے ایک بہت بڑے نام جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جنید جمشید چترال میں دین کی تبلیغ کی غرض سے گئے ہوئے تھے اور کچھ دن چترال میں قیام کر اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ جنید جمشید کے ایک فین نے چترال ایئرپورٹ پر ان کی ایک تصویر لے لی اور اسی وقت سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی، جو بعد میں TV چینلز نے بھی دکھائی تھی۔ جنید جمشید کی زندگی کی یہ آخری تصویر تھی۔ ان 47 مسافروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہونے والا ہے۔ اس جہاز میں چترال ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر بھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی ایک نامولود بچی بھی اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز نے ٹھیک وقت پر اڑان بھری، یعنی تقریباً 3:30 بجے چترال سے اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کیا۔ یہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کا سفر تھا۔ موسم بالکل صاف تھا اور بظاہر یہ ایک معمول کی فلائٹ لگ رہی تھی۔ جہاز اونچے پہاڑوں کے درمیان میں سے اڑتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز ہوا میں تھا اور مسافر اسلام آباد اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی فلائٹ ایک چھوٹی فلائٹ کہی جا سکتی ہے، اسی لیے کئی مسافروں کے رشتہ دار انہیں ایئرپورٹ پر لینے کے لیے اپنے گھر سے بھی نکل چکے ہوں گے۔ یہ جہاز معمول کے مطابق اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھا۔ جہاز کو اڑے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے اور بس اب آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ پائلٹ نے تقریباً 4:12 پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور کال ریکارڈ کے مطابق پائلٹ کی آواز بالکل نارمل تھی۔ یہ ایک نارمل سی کال تھی جو کہ ہر پائلٹ سفر کے دوران کنٹرول روم کو کرتا ہے، لیکن پھر صرف 2 منٹ بعد تقریباً 4:14 پر کنٹرول روم کو پائلٹ کی ایک بار پھر کال موصول ہوئی۔ کنٹرول روم میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے یہ تھوڑی سی حیران کن بات ضرور تھی کہ ابھی اس کا رابطہ پائلٹ سے ہوا ہے اور اب پھر سے پائلٹ اس سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جب اس کا رابطہ پائلٹ کے ساتھ ہوا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ہوش اڑ گئے۔ پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ دوستو مے ڈے کا مطلب ہے کہ جہاز میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے اور پائلٹ کو مدد کی اشد ضرورت ہے۔ پائلٹ نے گھبرائی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا کہ جہاز کا ایک انجن کام کرنا بند کر گیا ہے۔ اس جہاز میں 2 انجنز لگے ہوتے ہیں، تو اگر ایک انجن کام کرنا بند بھی ہو جائے تو جہاز کو دوسرے انجن سے بھی اڑا کر
حفاظت سے اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس حادثے میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پائلٹ نے بس اتنا ہی کہا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹریفک کنٹرولر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پائلٹ سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 4:17 پر کنٹرول روم کا اس بدقسمت جہاز کے پائلٹ سے آخری رابطہ ہوا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز 47 لوگوں کے ساتھ حویلیہ کے قریب اسلام آباد سے تقریباً 90 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک یعنی شاہد محمد ہارون کے مطابق یہ جہاز انتہائی نیچے کی طرف اڑ رہا تھا، اور گرنے سے پہلے یہ تقریباً کلا بازیاں کھا رہا تھا، اور یہ بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ جہاز میں پہاڑوں پر گرتے ہی آگ لگ گئی، جو اس پہاڑ پر پھیل گئی۔ جہاز جہاں گرا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا۔ جہاز کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی اور پھر آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کو فوری حادثہ پیش آنے کا احساس ہو گیا۔ فوری طور پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مساجد میں اعلان ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ فوری طور پر حادثے کی جگہ بڑھے، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہ جہاز کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جہاز کا ملبہ 2 کلومیٹر دور تک پھیل چکا تھا۔ کسی مسافر کے زندہ بچنے کی امید بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی۔ فوری طور پر آرمی کے ہیلی کاپٹرز کو حادثے کی جگہ پہ بھیجا گیا، جب تک یہ خبر تمام ٹی وی چینلز نے بھی بریک کر دی تھی۔ جنید جمشید کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جہاز میں موجودگی کا بھی تمام ٹی وی چینلز نے بتا دیا تھا۔ پورا ملک تمام مسافروں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا تھا، لیکن بظاہر کسی مسافر کا زندہ بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تاج محمد خان، ایک گورنمنٹ آفیشل جو کہ اس وقت جائے حادثہ پر موجود تھے، نے بتایا کہ لاشیں اتنی جل چکی تھیں کہ ان کو پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان لاشوں کی پہچان کی گئی۔ دوستو، اس جہاز کے 42 مسافروں میں 39 پاکستانی، ایک آسٹرین، ایک چائنیز اور ایک ساؤتھ کورین مسافر بھی شامل تھے۔ جہاز میں جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر چترال اسامہ احمد بڑائچ بھی اپنی اہلیہ اور اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ اس بدقسمت جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کے کیپٹن پائلٹ ایک کافی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ وہ ATR جہاز کو اڑانے میں ماہر تھے۔ کیپٹن پائلٹ کے ساتھ فرسٹ آفیسر پائلٹ اور ایک ٹرینی پائلٹ بھی اس جہاز میں موجود تھے، جو کہ سیکھنے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز میں 2 ایئر ہوسٹس بھی موجود تھیں۔ حادثے کے بعد سب کو جہاز کے بلیک باکس کے ملنے کا انتظار تھا۔ اس جہاز کا کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ دوستو، پاکستان میں اب تک جتنے بھی جہاز کے حادثے پیش آئے ہیں، ان میں سے کسی کی رپورٹ بھی حیران کن طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، پھر چاہے وہ ایئر بلو کا جہاز ہو جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا، یا پھر ملتان سے اڑنے والا فوکر جہاز۔ آج تک کسی کی بھی رپورٹ منظر عام پر تو آئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور یہ نہیں پتہ چل سکا کہ دراصل جہاز کے تباہ ہونے میں ذمہ دار کون تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد اس جہاز کا بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا۔ بلیک باکس میں جہاز میں پیش آنے والے حالات کی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پائلٹس کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے۔ بلیک باکس سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جہاز میں دراصل ہوا کیا تھا۔ بلیک باکس کو فرانس ڈی کوڈنگ کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ پاکستان میں بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ بلیک باکس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اترتے وقت جہاز کے دونوں انجنز کام کر رہے تھے، لیکن پھر ایک انجن نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ دوستو، پائلٹس جہاز کو دوسرے انجن کے ساتھ زمین پر اتار سکتے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ابھی تک یہی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ پائلٹس جہاز کو ایک انجن کے ساتھ اتارنے میں ناکام کیوں رہے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق پائلٹس نے جہاز کو ایک انجن کے ساتھ لینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر بالکل نہیں کیا، بلکہ عینی شاہدین کے مطابق جہاز کے کریش ہونے سے پہلے جہاز الٹا ہو کر زمین کی طرف گر رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہاز پائلٹس کے کنٹرول سے نکل چکا تھا۔
ہمارے ایئر بلو کے جہاز حادثے میں بھی پائلٹس کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ پائلٹس تو مر چکے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگوں کو بچانے کے چکر میں ان پائلٹس پر سارا الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد یہ افواہ بھی سامنے آئی کہ پائلٹس کو یہ جہاز اڑانے سے پہلے زہر دیا گیا تھا، جس نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا اور جہاز ان کے کنٹرول سے ہی باہر ہو گیا، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ پائلٹس کی باڈیز اتنی جل چکی تھیں کہ اس حادثے کے 2 دن بعد ہی ایک اور ATR جہاز کا انجن فیل ہو گیا تھا، لیکن پائلٹ نے بڑی مہارت سے اس کو لاہور ایئرپورٹ پر اتار لیا تھا۔ اس واقعے نے PIA پہ کافی سوال اٹھا دیے کہ کیا PIA ATR جہازوں کی مینٹیننس ٹھیک طریقے سے کرنے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ دوستو، اس پلین کریش کی انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ فرینڈ، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس اس ویڈیو پر ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے۔